کیا چیمپئنز ٹرافی میں بھارت سے شکست تعجب کی بات ہے؟ بالکل نہیں۔ پاکستان کرکٹ جو ہے متواتر اوسط یا پھر اوسط سے بھی نیچے درجے کا کھیل پیش کر رہی ہے۔ نیوزی لینڈ سے پے در پے شکست نے پاکستانی شائقین کے لیے پہلے ہی جو ہے خطرے کی سرخ جھنڈی لہرا دی تھی۔ گزشتہ روز جب بھارت کے ساتھ کھیل ابھی ابتدائی مراحل میں تھا تو میں نے ایک ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ ویٹنگ فار دا انیویٹیبل لائک کارنرڈ شیپ، اور واقعی یوں لگ رہا تھا کہ شدید دباؤ کا شکار پاکستان ٹیم کے ہاتھ پاؤں جو ہیں کھیل کے ابتدائی مراحل میں ہی پھول چکے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ پاکستانی بلے بازوں نے 300 میں سے 147 ڈاٹ گیندیں کھیلیں، یعنی کہ جن پر کوئی رن نہ بن سکا، تو ایسی مظلوم ٹیم کیا جیتے گی؟ کسی ستم ظریف نے پاکستانی بیٹنگ دیکھ کر کیا خوب ایک ایکس کے اوپر پوسٹ میں لکھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے 5 روزہ ٹیسٹ میچوں کی واپسی مبارک ہو۔ کبھی عمران خان نے پاکستان ٹیم کو کارنر ٹائیگر کی طرح کھیلنے اور لڑنے کی تلقین کی تھی، جس کے بعد پاکستان نے ورلڈ کپ جیت لیا تھا۔ لیکن آج کی پاکستان ٹیم میں اور اس زمانے کی پاکستان ٹیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جیسے اس وقت اور آج کے پاکستان میں فرق ہے۔ پاکستان کی متواتر ہارنے کی ذمہ داری ان 11 نوجوانوں سے زیادہ ان افراد پر ہے، یعنی کہ پی سی بی کے کرتا دھرتاؤں پہ، جنہوں نے پاکستان کرکٹ کا یہ حال کیا۔ پچھلے برس جون میں یہی ٹیم امریکہ تک سے جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کا میچ ہار گئی تھی۔ محسن نقوی صاحب کی خدمت جو ہے یا خدمات جو ہیں عرصے تک قوم کو یاد رہیں گی۔ سوال کرنے والے جائز سوال کریں کہ نقوی صاحب کا کرکٹ سے اور کرکٹ کا نقوی صاحب سے کیا تعلق ہے؟ ویسے اگر کارکردگی کی بات ہو تو نقوی صاحب جب سے وزیر داخلہ بنے ہیں، ملک میں دہشت گردی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جب سے وہ امریکہ سے پاکستان کے حق میں رائے ہموار کرنے کا اہم مشن سر انجام دے کر آئے ہیں، اس وقت سے جو ہے امریکی اراکین سینٹ اور کانگریس جو ہیں زیادہ شد و مت سے پاکستان پر تنقید انہوں نے شروع کر دی ہے۔ کہنے والے یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ اور شعبوں کی طرح کرکٹ میں بھی میرٹ کا خون ہوا ہے۔ بات صرف کرکٹ کی نہیں، زوال جو ہے ہر شعبے میں ہے، جس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ پہ جاتی ہے، جس نے ہر شعبے میں اہلیت اور قابلیت کو قربان کر کے ایک تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ آج یوں لگتا ہے کہ نظام جو ہے اس نے پڑھے لکھے پاکستان کے خلاف جو ایک اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ شہری سندھ میں یہ نظام امتحانات کے درست نتائج جو ہے ان کا اعلان کرنے میں ناکام ہے۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ سنہری جمہوری دور کی کارکردگی کی ایک مثال ہے۔ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتی میں تنازع ہو۔ اس دور میں یہ بھی ہو گیا، حتیٰ کہ سندھ میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگانے کا کالا قانون جو ہے سندھ اسمبلی نے منظور کر لیا۔ کالے قوانین کی بات کریں تو پھر 26ویں ترمیم بھی ہمیں یاد آتی ہے اور پیکا بھی یاد آتا ہے۔ سوچیں، اس نظام کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ شفاف انتخابات نہیں کروا سکتا، اور جو اس دھاندلی کی نشاندہی کرے اس کے گھر اور دفتر کو جو ہے سرکاری تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس نظام کے تحت عدالتیں جو ہیں انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہیں، اور خود ہائی کورٹ کے معزز جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں انصاف کے لیے درخواست دیتے نظر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان خرابیوں کی ذمہ داری جو ہے وہ فیصلہ سازی ہیں، اور کون ہے؟ کھیل کے میدان میں خراب کارکردگی ایک بڑے مرض کی علامت ہے، لیکن بات ذرا کرکٹ کی ہو جائے۔ ہمارے ساتھ معروف کرکٹ ایکسپرٹ محترم ڈاکٹر نعمان اعجاز صاحب موجود ہیں۔ نعمان صاحب، ویسے میزبانی کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ جیت جو ہے آپ کی پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی جائے۔ آخر یہ پاکستان کی مسلسل خراب کارکردگی کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ اب پاکستان کرکٹ کی پرائرٹیز کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹس اے کیس آف مس پلیسڈ پرائرٹیز۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ ابھی تک تو ہمیں یہی سمجھ کہ وہ کارپوریٹ ہے، سیمی آٹونمس ہے یا وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہے، واٹ ایور۔ پھر اس میں جو ان کا رول ہے، اس میں ان کے جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ہیں کیا۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ آپ نے جیسن گیلسفی کو، اور جس طرح آپ نے یہاں پہ گیری کرسٹن، وہ ایک پروسیس ڈریون کوچز ہیں، وہ ایک سسٹم کے کوچز ہیں، ان کو آپ لے کے آئے۔ پہلے آپ ان کو لے کے آئے اور یو وانٹڈ کہ ان کا ایک امپیکٹ ہو، اور پھر اس امپیکٹ کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ آپ کی بیک ہینڈڈ پالیٹکس اور وہ جگاڑ سسٹم شروع ہو گیا، تو آپ نے پہلے تو ان کو ہیوملیٹ کیا، انہیلیٹ کیا، اور یہاں ایسا کیسے سسٹم بن سکتے ہیں؟ آپ نے ان کی پاورز کو کٹیل کیا۔ پھر آپ نے عاقب ڈیوڈ کو دیکھا، اینڈ دین یو لاسٹ ٹیسٹ میچ ٹو ویسٹ انڈیز، جو آپ کے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ آپ کے یہ حالات ہو چکے ہوئے ہیں کہ 9 نمبر کی 10 نمبر کی ٹیم جو ہے وہ آپ کو ہرا کے چلی گئی، اور ان کے جو میڈیوکر اسپنرز ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے آپ کو ایکسپوز کر گئے پلیئرس کو۔ آپ نے اپنے محمد عرائض اور یہ جو طارق عمران غلام میں ٹاپ پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹ سے کھلائے، تو یہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سنک اس کا ہوتا ہے نہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں۔ تو یہ چیزیں اب سوچنے کی ہیں، اور آپ کو پروسیس ڈریون ہونا پڑے گا۔ اس طرح باتیں چلیں گی نہیں کہ آپ کے ہوٹل مینجمنٹ کی ڈگری والے یا کہ
ہارس ریسنگ کی کومنٹیٹرز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ چلائیں. دس از ناٹ لائک دیٹ. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرکٹ دوبارہ ری انکارنیٹ ہو, ری وائٹلائز ہو, تو دین آپ کو پروسیسز میں آنا پڑے گا, میرٹ میں آنا پڑے گا, پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو ختم کرنا ہوگا. ویسے کیا کہیں گے, کس کی ناکامی ہے؟ پی سی بی کی ناکامی ہے یا ٹیم کی ناکامی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی جی کہ ہم اتنا ہیو اینڈ ٹرائی کس چیز کا ہے. اور پاکستان اگر انڈیا سے میچ ہار گیا ہے تو اس میں واٹس سو مطلب کنسرننگ اباؤٹ اٹ. ایک چیز تو پچھلے 1.5-2 سال سے آپ لوگوں کو باور ہونی چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کا ڈکلائن جو ہے وہ چاہے اسٹیٹس کو ہے, چاہے مینیجریل ایشوز کہہ لیں, چاہے آپ مینجمنٹ کے کہیں, کرکٹنگ بیوروکریسی کے کہیں, لیک آف اسٹرکچر کہیں, لیک آف پرائرٹیز کہیں, یا وہ لوگ جو کہ پاکستان کے سیلیبریٹڈ کرکٹرز رہے وہ گھوم پھر کے سائیکل کے لیے اپنی اپرچونٹی جو ہے وہاں پہ کہیں دیکھتے ہیں, ٹیپ کرتے ہیں, کبھی مینٹور آ جاتے ہیں, کبھی کوچ آ جاتے ہیں, کبھی سلیکٹر آ جاتے ہیں, اور وی ٹینڈ ٹو فورگیٹ کہ ناؤ کرکٹ ہیز بیکم این انڈسٹری اینڈ اٹس اے اسپیشلائزڈ جاب. سو نیڈ ناٹ ٹو وری. جب تک آپ لوگ کنسنشسلی, انٹلیکچولی, آنیسٹلی یہ ٹولز کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے, ایون سلیکشن میں بھی آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ ڈیٹا سائنس, ڈیٹا بیس, یہ ریئل ٹائم ڈیٹا, بایو میکینکس, کنیزیالوجی, اسپورٹس نیوٹریشن, انجری پریونشن, یہ جو ہے ان چیزوں کو لے کے نہیں آئیں گے, اور آپ ورک لوڈ مینجمنٹ نہیں کریں گے, اور اب نیک نیتی سے اس کو ٹیئر سسٹم یعنی کہ انڈر 13, انڈر 17, 19 لے کے آپ ان لڑکوں کو تیار نہیں کریں گے تو جو مرضی کر لیں, پھر ایسے ہی بیٹھے. نہیں ہوگا. یہی آپ کے ساتھ فیلڈ ہاکی میں ہوا, یہی ورلڈ اسکواش میں ہوا. نعمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور بالکل صحیح انہوں نے مرض کی تشخیص کی کہ جناب کہیں خدا نہ خواستہ کرکٹ کا بھی وہ حال نہ ہو جائے جو کسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ ہاکی ہم پوری دنیا پہ راج کرتے تھے لیکن آج ہم کہیں کھڑے نظر نہیں آتے. اسکواش میں ہی صورتحال ہے, تو کیا کرکٹ بھی اسی راستے پہ جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سوال کا جواب ہم اس پروگرام میں نہیں دے سکتے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ باؤنس بیک کرے. ہمیں پتہ ہے تمام کمزوریوں کا, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہیں.